پیارے بچوں السلام علیکم. میں عشرت فاطمہ ٹیچر پرائمری اسکول پروجیکٹ محلہ پنگلا. تو آج کا جو میرا یہ لیسن ہے یہ 6th جماعت کے بچوں کے لیے ہے اور ہمارا جو ٹاپک ہے چغلی کھانے والا. تو ہم نے یہ آدھا پڑھا تھا، آج ہم اس کو آگے سے کنٹینیو کرتے ہیں. تو سٹارٹ کرتی ہوں میں اپنا لیسن. اگر اپنی تسلی کرنا چاہو تو کسان کے جسم کو چاٹ کر دیکھ لو. کسان کی بیوی چغل خور کی باتوں میں آ گئی. اس نے کہا وہ کل کسان کا کھانا لے کر کھیتوں میں جائے گی تو کسان کے جسم کو چاٹ کر ضرور دیکھے گی. چغل خور نے اس کو کیا کہا تھا کہ آپ کے جو شوہر ہیں ان کو کیا ہو گئی ہے، کوڑی ہو گئی ہے. تو کسان کی بیوی اگر اپنی تسلی کرنا چاہو، اس نے کہا اگر تم اپنی تسلی کرنا چاہو تو کسان کے جسم کو چاٹ کر دیکھ لو. تو وہ کہتا ہے کہ اگر تمہیں تسلی کرنی ہے تو اس کے جسم کو چاٹ کر دیکھو. کسان کی بیوی چغل خور کی باتوں میں آ گئی. اس نے کہا وہ کل کسان کا کھانا لے کر کھیتوں میں جائے گی. اس نے کہا کل میں اپنے شوہر کے لیے کھانا لے کر جاؤں گی تو کسان کے جسم کو چاٹ کر ضرور دیکھوں گی. چغل خور کسان کی بیوی سے یہ باتیں کر کے سیدھا کھیتوں کی طرف گیا. ادھر اس نے کسان کی بیوی سے یہ باتیں کر کے وہ اس کے بعد کہاں چلا جاتا ہے، کھیتوں کی طرف. کسان کھیتی باڑی کے کاموں میں لگا ہوا تھا. جو کسان تھا وہ اپنی کھیتی باڑی کے کاموں میں لگا ہوا تھا. چغل خور کسان کے پاس پہنچا اور اس سے کہنے لگا کہ تم ادھر کھیتوں میں کام کرتے پھر رہے ہو. تو ادھر جیسے وہ جاتا ہے اپنے مالک کے پاس، چغل خور پہنچتا ہے، وہ کیا کہتا ہے کہ تم ادھر کھیتوں میں کام کرتے پھر رہے ہو، ادھر تمہاری بیوی پاگل ہو گئی ہے. اب اس نے کیا کیا، کسان کو جا کر بولا کہ تم یہاں کام کرتے ہو، ادھر تمہاری بیوی جو ہے وہ کیا ہو گئی ہے، پاگل ہو گئی ہے. کسان بڑا حیران ہوا، وہ حیران ہو گیا. چغل خور نے اسے یقین دلاتے ہوئے کہا کہ میں سچ کہہ رہا ہوں. جو چغل خور تھا اس نے یقین دلایا کہ میں سچ کہہ رہا ہوں، وہ تو پاگل پن میں آدمیوں کو کاٹنے دوڑتی ہے. اب اس نے کیا کیا، یہ کہتا ہے کسان سے کہ وہ پاگل پن میں کیا کرتی ہے، جو آدمی ہوتے ہیں ان کو کاٹنے دوڑتی ہے. کسان کام کاج چھوڑ کر سوچ میں پڑ گیا. اب وہ کیا کرتا بیچارہ، اس نے سوچا شاید میری بیوی پاگل ہو گئی ہے. اس نے کیا کیا، کام کاج جو کر رہا تھا وہ سب اس نے کیا کیا، چھوڑے اور وہ سوچ میں پڑ گیا. اس نے دل میں سوچا کہ نوکر ٹھیک ہی کہہ رہا ہوگا. اب اس نے سوچا ایک آدمی ہے جو میرے ساتھ 6 مہینے سے کام کر رہا ہے، شاید ٹھیک ہی کہہ رہا ہوگا. اسے اس قسم کا جھوٹ بولنے کی کیا پڑی. وہ سوچتا ہے کہ یہ ایسا کیوں بولے گا، اس کو کیا مجبوری ہے، جھوٹ کیوں بولے گا یہ. چغل خور نے اسے پریشان دیکھ کر کہا کہ تمہیں میری بات پر یقین نہیں تو کل جب وہ کھانا لے کر آئے گی تو اس وقت دیکھ لینا. اب اس نے کیا کیا، کسان کی بیوی کو بولا تھا کہ کل تم کھانا لے کر جانا دوپہر میں اور اس کے جسم کو چاٹ کر ضرور دیکھنا. اب یہ کیا کرتا ہے، کسان کو بولتا ہے جب وہ کل دوپہر کو کھانا لے کر آئے گی تو اس وقت خود دیکھ لینا. جب چغل خور نے یہ جان لیا کہ کسان اس کی باتوں میں آ گیا تو وہاں سے اٹھ کر کسان کے سالوں کے پاس پہنچ گیا. اب کیا ہوا، جب اس کو پتہ چل گیا کہ کسان اس کی باتوں پہ یقین کر چکا ہے تو اس نے کیا کیا، اب وہ وہاں سے اٹھا اور سیدھا جو کسان کی بیوی ہے نا، سالی کسے کہتے ہیں، جو کسان کی بیوی ہے اس کے بھائیوں کے پاس چلا گیا نا، پہنچ گیا. اور ایک دوسرے گاؤں میں رہتے تھے. وہ جو تھے ایک دوسرے گاؤں میں رہتے تھے. چغل خور نے انہیں بتایا کہ تم یہاں مزے کر رہے ہو اور تمہارا بہنوئی تمہاری بہن کو روزانہ بڑی بے دردی سے مارتا ہے. اب کیا کیا اس نے، وہ دوسرے گاؤں میں گیا چغل خور، اور اس نے بتایا کہ تم یہاں مزے کر رہے ہو، وہاں تمہارا جو جیجا ہے وہ تمہاری بہن کو کیا کرتا ہے، روزانہ بڑی بے دردی سے مارتا ہے. انہوں نے حیران ہو کر کہا کہ ہماری بہن نے تو کبھی نہیں بتایا. اب وہ کیا کہتے ہیں،
اگر ایسی بات ہے تو ہماری بہن نے ہمیں کبھی نہیں بتایا۔ چغل خور نے کہا۔ اب چغل خور کیا کہتا ہے؟ وہ بیچاری شرم کے مارے تمہیں کچھ نہیں بتاتی۔ اب اس نے کیا کہا؟ وہ تو شرماتی ہے، وہ تمہیں شرم کے مارے کچھ نہیں بتاتی۔ انہوں نے کہا ہم تمہاری بات پر کیسے یقین کر لیں؟ اب جو اس کی بھائی تھے، اس عورت کے بھائی تھے، اس نے کیا کہا؟ ہم تمہاری بات پہ کیسے یقین کریں گے؟ تو چغل خور فوراً بول پڑا۔ چغل خور نے کہا، فوراً کیا کیا؟ بول پڑا کہ اگر تم اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہو تو کل دوپہر کو کھیت میں آ کر دیکھ لینا۔ اب اس نے کیا کہا؟ اگر تم اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہو تو کل دوپہر کو آنا، کھیتوں میں دیکھ لینا۔ بس آج ہم اتنا ہی پڑھیں گے، انشاءاللہ کل ہم اس کو پھر سے کنٹینیو کریں گے، اس کے بعد ہم اس کے کوشچن کریں گے۔ تب تک کے لیے والسلام۔